بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کافی عرصہ یہ ہمارا قسط وار سلسلہ بند رہا کچھ مصروفیت کی وجہ سے، اور رمضان المبارک میں مصروفیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سلسلے کو ہم جاری نہ رکھ سکے، تو اب انشاءاللہ دوبارہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل، رمضان المبارک سے قبل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس کو ہم شروع کر چکے تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت کیا کیفیت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب آپ کے دلائل کا جواب نہ دے سکی، لاجواب ہو گئی، تو پھر انہوں نے وہی کام کیا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر کرتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ سورہ صافات کی آیات ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہم الاسفلین، اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے، ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، اور انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ سورہ انبیاء کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک۔ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، اے آگ، یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں اس آگ سے بچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو باندھ کر، پاؤں کو باندھ کر آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ ذکر کر رہے تھے، اور یہ ذکر کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو یہ بتایا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء۔ کفار تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ یعنی اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ کفار نے آپ کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈریں۔
تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور اس وقت وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بچا دیا اور آگ سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 98، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں بھی خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں ہے، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ یہ روایت صحیح البخاری میں ہے، باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جو باب ہے صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 3359۔ تو چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مار دیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ایک روایت مسند احمد میں، اس کے راوی ہیں حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ وہ ایک نیزہ موجود ہے، اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ تو چھپکلی کو مارنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس نے پھونکے مار کے آگ کو سلگانے کی کوشش کی، آگ کو مزید بڑھانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام اپنی قوم کو دیتے رہے، توحید کا پیغام انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی نافرمان قوم نے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے ان کو آگ میں ڈالا، اور اللہ رب العالمین نے اس آگ سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔